بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو لازمی کے آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع حصہ غزل میں سے خواجہ میر درد کی پہلی غزل ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حصہ غزل میں سے امتحانی پرچے میں 10 نمبر کا سوال شامل کیا جاتا ہے، جو سوال نمبر 2 کا دوسرا جز ہوتا ہے۔ کسی ایک غزل میں سے 3 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہر شعر 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور 1 نمبر شاعر کا نام، شاعر کے نام لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال امتحانی پرچے میں شامل ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح سے متعلق چند ہدایات، چند باتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ تشریح سے پہلے شاعر کا نام لازمی لکھا جائے کیونکہ وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ غزل کی تشریح، تینوں اشعار کی الگ الگ تشریح کرنا لازم ہے، یعنی تمام اشعار جو پیپر میں دیے جاتے ہیں 3، ان کی ایک ہی مرتبہ تشریح نہیں کی جائے گی۔ نظم کے دیے جانے والے 2 اشعار کی تشریح آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن غزل کے تینوں اشعار کی تشریح الگ الگ کی جائے گی۔ تشریح سے پہلے ہر شعر کا مفہوم الگ بیان کریں۔ ہر شعر کی تشریح 1 سے 1.5 صفحہ پر مشتمل ہونی چاہیے اور اس میں آیات، احادیث، اقوال، دیگر اضافی حوالہ جات، اشعار ضرور لکھے جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں باقاعدہ خواجہ میر درد کی پہلی غزل کی جانب، لیکن اس سے پہلے شاعر کا تعارف۔ خواجہ میر درد 1719 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ناصر اندلیب بھی ایک شاعر تھے۔ میر کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا۔ آپ نے حدیث، فقہ، قرآن، تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ میر درد کے کلام میں عشق و عقل، جبر و اختیار، خلوت، جلوت، زندگی کی بے ثباتی، بے اعتباری، بقا، فنا، اس طرح کے مضامین کثرت سے ملتے ہیں۔ میر درد 1785 میں دلی ہی میں وفات پا گئے۔ میر درد کے تعارف کا یہ دوسرا حصہ وہ حصہ ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شاعر کے تعارف کا یہ حصہ آپ تشریح میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ درد ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ درد کی شاعری میں عشقیہ مضامین کثرت سے ملتے ہیں، جن میں عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی، لیکن عشق حقیقی کا رنگ غالب ہے، کیونکہ میر کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی انہوں نے حقیقی عشق کی تعلیمات زیادہ دی ہیں اور شاعری میں یہ رنگ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ درد کی شاعری میں سوز و گداز، متانت، رنگینی اور شیرینی لاجواب ہے۔ درد کی شاعری دل اور روح کو متاثر کرتی ہے۔ وہ خود موسیقی کے ماہر تھے۔ شاعر کے تعارف کے بعد اب ہم نصاب میں شامل میر درد کی 2 غزلوں میں سے پہلی غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔
بے ہنر دشمنی اہل ہنر میں آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ یہ 6 اشعار پر مشتمل غزل سال دوم کے نصاب میں خواجہ میر درد کی غزلوں میں سے پہلی غزل ہے۔ اب ہم ان میں سے ہر شعر کو الگ الگ سے اس کا مفہوم اور اس کی تشریح سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا شعر، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ تمام الفاظ اس میں آسان ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں جس کو الگ سے مفہوم کے طور پہ بیان کیا جائے۔ اس کا مفہوم بہادری اور جرأت، ہمت کے کام مرد ہی کرتے ہیں اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یعنی عزم، ہمت، حوصلہ یہ جس شخص میں موجود ہے وہی کوئی قابل قدر کارنامہ سر انجام دے گا اور اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے گا، یعنی اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور جو ڈرتا رہے گا وہ کبھی کوئی ایسا قابل ذکر کام نہیں سر انجام دے پائے گا۔ اب اس کی تشریح سے متعلق چند نکات۔ شعر کا مفہوم آپ نے جان لیا، اب میں اس کی تشریح سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میر درد نے اپنے اس شعر میں جو کہ غزل کا مطلب بھی ہے، عزم، ہمت، بہادری، محنت، جد و جہد کی اہمیت بیان کی ہے اور ان لوگوں کو اپنے اس شعر کا موضوع بنایا ہے کہ جو زندگی کے ہر میدان میں محنت سے آگے بڑھتے ہیں، جو زندگی میں نئی راہیں پیدا کرتے ہیں، جو زندگی کے ہر میدان میں اپنے عزم، حوصلے کے ساتھ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، جو مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہی لوگ زندگی میں قابل قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی کسی نے جو بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس نے زندگی کی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ بھی کیا ہے، وہ حالات سے ڈر کر بیٹھ نہیں گیا۔ عام کہا جاتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا، یعنی جس نے مشکلات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، جو حالات سے ڈر گیا، جو پیچھے ہٹ گیا، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ باہمت لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، یعنی انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، صرف ان کی نظر اپنے مقصد پہ رہتی ہے، اور جو اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو کوشش کرنا یہ انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، مسلسل اس کے مزاج میں کوشش کرے، آگے بڑھے۔ تو زندگی میں قابل قدر کارہائے نمایاں، کوئی بڑا کارنامہ، کوئی بڑی ایجاد وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں باہمت ہوتے ہیں، عزم، حوصلہ رکھتے ہیں، جد و جہد کرنے کا جوش، جذبہ رکھتے ہیں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر میدان محنت ہی سے سر کیا جا سکتا ہے، وہ سیاست، ریاست، شریعت، تعلیم، معاشرت، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے
کہ جو محنت کے بغیر انسان اس میں کامیابی حاصل کر سکے۔ تو ایسے لوگوں کو شاعر نے مرد قرار دیا ہے کہ مرد وہی ہیں کہ جو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس کامیابی کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اور بزدل لوگ کبھی بھی میدان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے تاریخ میں انسان دیکھے تو بے شمار مثالیں ایسی انسان کے سامنے آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، نظر ہمیشہ اپنے مقصد پہ رکھی ہے، جن میں بہترین مثال طارق بن زیاد کی ہے کہ جس نے اپنے چند ہزار ساتھیوں کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں سامنے کھڑے دشمن سے مقابلہ کیا اور میدان سے بھاگا نہیں، یہاں تک کہ بھاگنے کے لیے جو ذرائع موجود تھے انہیں بھی آگ لگا دی کہ یا تو ہم مریں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ جوش جذبہ جس نے اسلامی حدود کو وسعت دی اور اسلام کے لیے نئی راہیں کھولی۔ دوسری مثال محمود غزنوی کہ جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، وہ کسی حملے میں ناکامی کے بعد گھبرا نہیں گیا، بلکہ جب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تب تک اس نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، موجودہ استنبول کو، یعنی اس نے اپنی زندگی میں جد و جہد کو جاری رکھا اور اسلام کے لیے نئے راستے کھولے۔ تو جو لوگ اپنی جان کی فکر کرتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ شاعر نے اسی چیز کو کہا ہے کہ جو لوگ مرد ہیں، مرد کہلانے کا حقدار ہی وہ ہے کہ جس میں عزم، ہمت اور حوصلہ ہے۔ اس میں جنس کا اعتبار نہیں ہے، اگر وہ جنس کے اعتبار سے عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں عزم، ہمت، حوصلہ، جد و جہد کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ اپنے کردار میں مرد ہے۔ مرد کسی جنس کا نام نہیں، یہ ایک کردار کا نام ہے، جس کو شاعر نے اس میں بیان کیا کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، یعنی اعلیٰ کارنامے صرف مرد لوگ، یعنی عزم و ہمت والے لوگ ہی انجام دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اب اس شعر کے لیے کچھ اضافی حوالہ جات بھی دیکھیے، نوٹ کر لیجئے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ زندگی کی مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے، یعنی پاؤں میں چھالے بھی پڑ جائیں لیکن اس کے عزم میں، اس کی جد و جہد میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے، اور جو نہیں رکتا منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی، یعنی خود انسان محنت سے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ جان کا نذرانہ دینے سے ہی ملتی ہے مراد، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر، یعنی خود کو زندگی میں مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مراد انسان حاصل کر پاتا ہے۔ تو اس پہلے شعر کے بعد اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس دوسرے شعر میں بھی کوئی مشکل لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا معنی مفہوم آپ کو نہ آتا ہو۔ مرنے سے آگے ہی، یعنی اس کو
اس کا مفہوم ہے مرنے سے پہلے ہی، وہ موت جس میں انسان کا تعلق، روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اس لمحے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیجئے اس شعر کا، اے موت تجھے فقیروں سے کیا لینا ہے، یہ لوگ تو نفس کشی کی بنا پر موت سے پہلے ہی موت سے آشنا ہوتے ہیں، تو ان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یعنی شاعر نے موت کو مخاطب کیا ہے کہ فقیروں سے کیا چھین لینا ہے تو نے، فقیروں کے پاس کیا ہے جو موت چھین کے لے جائے گی۔ ہر وہ شخص جس کے پاس دولت کے انبار ہوں اسے تو چھن جانے کا ڈر ہو، لیکن جس نے اپنے دل کو پہلے ہی خواہشات دنیا سے پاک کر لیا ہو، اس کے لیے موت اور زندگی ایک سی ہے۔ اس دوسرے شعر کا مفہوم آپ نے جان لیا، اب اس کی تشریح سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میر درد نے اس دوسرے شعر میں استفہامیہ انداز اپنایا ہے اور موت کو مخاطب کیا ہے کہ اے موت تو فقیروں سے کیا چھین لے گی۔ موت کا آنا برحق ہے، قرآن نے کہا ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس روئے زمین پر ہر کوئی فنا ہونے والا ہے، یعنی بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو شاعر موت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تیرا آنا رسم دنیا ہے، ہر کسی کو آتی ہے۔ صوفیاء کے ہاں موت کے دو تصورات پائے جاتے ہیں، ایک طبی موت جس میں جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے جسم سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اس ظاہری دنیا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نفس امارہ کی موت، نفس امارہ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ برائیوں کا نفس ہے، انسان میں برائی کو جنم دیتا ہے، برائی کی طرف اس کی طبیعت کو اکساتا ہے اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ اس کے دل میں نئی نئی خواہشات کو پیدا کرتا ہے۔ اور صوفیاء کا طریق ہے فقر۔ اس فقر سے مراد بھیک مانگنا نہیں ہے، بیکاری نہیں، فقر یعنی اپنی ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر دینا، یہ فقر ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو ختم کر دینا۔ تو خواہشات کو صوفیاء کرام ختم کر دیتے ہیں۔ میر درد کا انداز اور مزاج بھی چونکہ صوفیانہ ہے تو اس میں انہوں نے اسی فقر کو بیان کیا ہے کہ جو صوفیاء اختیار کرتے ہیں، کہ فقیر لوگ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی خواہشات سے کنارہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے تعلقات سے، خواہشات سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں اور دور کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں اور دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر خالق حقیقی سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو جس نے اس دنیا میں اس دنیا کی لالچ اپنے دل میں پیدا ہی نہیں کی، اس دنیا کے مال دولت کی حرص اس کی شخصیت میں ہے ہی نہیں، اس شخص کا اس دنیا میں رہنا یا اس دنیا سے چلے جانا ایک سا ہے۔ اس لیے خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں کہ موت آ کر فقیر لوگوں سے کیا چھین لے گی، کچھ چھین جانے کا ڈر تو اس شخص کو ہونا چاہیے جس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی طبیعت کو اس دنیا کی زندگی میں لگا لیا ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہی اس نے اپنی ہر چیز، ہر خواہش کو پابند بنا لیا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی سے باہر کا سوچتا ہی نہیں۔
تو جس کے پاس مال کی کثرت ہے اسے کچھ چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد جو اپنے نفس کو خواہشات سے پاک کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا اور موت کے بعد کی دنیا ایک سی ہی ہے، کیونکہ یہاں بھی وہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور موت کے بعد بھی وہ رب کی رضا کے طلبگار ہی رہتے ہیں، کیونکہ موت انسان کو مٹا نہیں دیتی، موت انسان کو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل کر دیتی ہے۔ موت سے انسان مٹ نہیں جاتا، موت انسان کو اگلے جہاں کی جانب گامزن کر دیتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے ان فقیر لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جو اپنی خواہشات سے خود کو پاک کر چکے ہوتے ہیں، جو اپنی دنیا میں ہی مگن نہیں رہتے، ان کی دنیا صرف مولا کی رضا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات سے خود کو پاک کر لیتے ہیں اور ہمیشہ رب کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اب اس شعر سے متعلق چند اضافی حوالہ جات بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ صوفیاء کا قول ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس میں 2 دفعہ مرنے کا ذکر آیا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی تبھی موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو خواہشات سے پاک کر لو، اپنی شخصیت کو برائیوں سے دور لے جاؤ، اس دنیا کی حرص ہوس میں خود کو نہ لگا دو۔ جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ یہ شعر سال اول کے نصاب میں جو نظم شامل تھی تسلیم و رضا، اس میں سے ہے، وہ بھی سارے کا سارا مفہوم اس شعر سے متعلق ہی ہے، یعنی وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو فقر میں پورے ہیں، وہ ہر حال میں خوش ہیں، یعنی اللہ کی رضا کا طلبگار جو رہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ یعنی فقیر لوگ جو صوفیاء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا، جنہوں نے خود کو اس دنیا کی محبتوں سے پاک کر لیا، ان کے لیے موت مر جانا نہیں ہے، بلکہ وہ دوست سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں وہ۔ تو شاعر نے کہا کہ ان کے لیے موت کا پیغام دل کو سکون اور روح کے لیے راحت کا باعث ہے، آرام کا باعث ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی موت سے انسان مٹ نہیں جاتا، یہ ایک لمحے کا وقفہ ہے، اور قرآن نے بھی اسے ذائقہ کہا ہے کہ ذائقہ، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی وہ موت کا ذائقہ چکھے گا اور اگلے جہاں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جینے پہ اختیار نہیں ورنہ اے ہم نشیں، ہم چاہتے ہیں موت تو اپنی خدا سے آج، یعنی رب سے موت آج آ جائے، کل آ جائے، جب بھی آ جائے، ہر وقت فقیر لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ دید و عدید یعنی اس کا مطلب ہے ملاقات، غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ دید و عدید ملاقات، کسی سے سنگت، اور غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ جوں کا لفظ ہے جیسا، مانند، تشبیہ میں نے بتایا تھا آپ کو سال اول میں تشبیہ پڑھاتے ہوئے کہ تشبیہ کے لیے جو حروف تشبیہ ہیں ان میں جوں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ شرر
شرر چنگاری کو کہتے ہیں، آگ کی چنگاری۔ اہل نظر اس سے مراد ہے پہچان رکھنے والے، اہل بصیرت لوگ، جن کو اللہ رب العزت نے ان سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی عطا کی ہوتی ہیں۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ اے اہل نظر، دنیا میں آپس کی ملاقات کو غنیمت سمجھو، ورنہ زندگی تو ایک چنگاری کی مانند ہے، کسی لمحے بھی بجھ سکتی ہے۔ اب اس شعر میں میر درد نے انسانی زندگی کو آگ کی چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ جوں شرر، یعنی جس طرح چنگاری ہے اسی طریقے سے آگ انسان کی زندگی ہے۔ اب اس کے مفہوم کے بعد اس کی تشریح سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میر درد نے اپنے اس شعر میں انسانی زندگی کے بے ثبات ہونے کو موضوع بنایا ہے، یعنی انسانی زندگی کا عارضی ہونا، مستقل نہ ہونا، چند دنوں کا، چند لمحوں کا، چند ہفتوں کا، چند سالوں کا مہمان ہونا اس دنیا میں انسان کا، اس کو جوں شرر یعنی چنگاری سے تشبیہ دے دی شاعر نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس عارضی زندگی میں اگر تمہیں اچھے لوگوں کی سنگت میسر آ گئی ہے، دوستیاں اچھی میسر آ گئی ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے اس کو کافی سمجھو اور اس کو ضائع مت ہونے دو۔ اپنی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں اچھی سنگتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ زندگی مختصر ہے۔ اس میں میر درد یہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اس عارضی زندگی میں اپنے اعمال کو اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرو، یعنی اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلو، بروں کی صحبت نہ اپناؤ، گناہوں کا انبار اکٹھا کرنے کی بجائے زندگیوں میں، اپنی زندگی میں نیکی کو لاؤ، اچھے کاموں کو، اور وہ تبھی میسر آتا ہے کہ جب انسان اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرتا ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ اثرات اس کی سنگت کے، اس کی دوستیوں کے مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح کے انسان کے دوست ہیں اسی طریقے کی انسان کی شخصیت بنتی جاتی ہے، انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ تو میر درد کہہ رہے ہیں دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، یعنی اچھی ملاقاتیں، اچھی سنگتیں اگر اس دنیا میں میسر آ گئی ہیں تو یہ غنیمت سمجھو، ورنہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ، وہ تو ایک چنگاری کی طرح ہے، اور چنگاری چند لمحے میں بجھ جاتی ہے، اس کی زندگی انتہائی مختصر ہے، وہ آگ کے سینے سے پھوٹتی ہے، ابھرتی ہے، چمکتی ہے اور تاریک ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی اتنی ہی ہے، چند لمحوں کی مہمان ہے۔ تو شاعر اس میں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں صرف کرو، برائی میں خود کو غرق نہ کر دو، بلکہ اپنی زندگی میں اس عارضی زندگی کو اچھے اعمال کی طرف لگاؤ۔ اب اس شعر کا مجازی، عشق مجازی کے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عشق مجازی کے اعتبار سے اس کا مفہوم دیکھا جائے تو محبوب کے ساتھ جو وقت میسر آ جائے اسے ہی کافی سمجھو، اسے غنیمت سمجھو اور اسی میں خوش رہو، ورنہ زندگی کا کیا بھروسہ کہ یہ چند لمحوں کے رنگ، یہ رنگینیاں، یہ روشنیاں کب تمہیں قبر میں، قبر کی تاریک دنیا میں لے جائیں۔ تو اس عارضی زندگی میں انسانی زندگی ایک چنگاری کی طرح ہے کہ جس کی زندگی کی مثال چند لمحوں کی ہے۔ تو انسانی زندگی کی بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے، اس لیے میر درد کہتے ہیں کہ اپنی اس عارضی زندگی میں کوئی اچھی سنگت میسر آتی ہے، اچھے دوست، کسی اچھے
اہل علم کی صحبت میسر آتی ہے، کسی اچھے اللہ کے دوست کی صحبت میسر آتی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ اس مختصر سی زندگی میں انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ کہ کس لمحے ختم ہو جائے۔ اب اس شعر سے متعلق چند اضافی حوالہ جات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر، یعنی اس دنیا کو مختصر جانو، مستقل دل نہ لگا لو اس دنیا میں۔ جیسے شاعر نے زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی جو کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے چمکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے لمبی عمر پائی اور اچھے اعمال کیے، یعنی زندگی اسی کی بہتر ہے کہ جس نے اس کو اچھے اعمال میں صرف کیا، نیکیاں اکٹھی کیں۔ غنیمت ہے یہ دید و عدید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے، یعنی اسی مختصر زندگی کو غنیمت جانو، اور اس میں دوستوں سے ملاقاتیں یہی غنیمت ہیں۔ جہاں آنکھ بند ہوئی سب ختم۔ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ ایک اور شعر، یک نظر پیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک۔ یہ اشعار اس سے متعلق آپ تشریح میں حوالے کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ۔ آج کے لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی اس غزل کے اشعار کی تشریح اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ کل 6 اشعار تھے اس غزل کے، جن میں سے پہلے 3 کو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا۔ آخری چونکہ مقطع ہے، مقطع سے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقطع میں چونکہ شاعر کا نام ہوتا ہے تو اس کو امتحانی پرچہ میں شامل نہیں کیا جاتا، تو تشریح سے متعلق بنیادی طور پہ یہ 6 ہی اشعار ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی 3 اشعار کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔